اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. جوانی کی موت ہو، بڑھاپے کی موت ہو، اور وہ مشہوری کی موت ہو، وہ گمنامی کی موت ہو، اگر اللہ راضی ہے موت پر تو آپ سب بچے بچیاں، ڈاکٹر، مسافر، مقیم سب کامیاب ہو. اور اگر مرتے وقت اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بچے بچیوں بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے میرے نبی کے. آسمان سے میرے نبی پر اترا، براہ راست اترا، بے خطا اترا. ایک صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں. اور غصے میں عام آدمی ہمیشہ وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، کبھی صحیح نہیں بول سکتا. کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا علامہ ڈاکٹر ہو، غصے میں ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اس نے قیاس کر لیا عام لوگوں پر کہ باقی جو ایسے ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے اشارہ کیا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے بچوں، یہ بھی سیکھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے اپنی چاہت بتائی محمد الرسول اللہ، کہ میں چاہتا ہوں تم محمدی بن کے دکھاتا. فوج والوں کی وردی ہوتی ہے، ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. آپ کے بڑے جو پرنسپل وی سی ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، تو ایک وردی ہوتی ہے. وہ وردی جب تک ہوتی ہے تو سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب وہ وردی اتر جاتی ہے پھر سٹیٹس اور ہو جاتا ہے. میرے نبی ہمیں ایک وردی دے کر گئے جس کا نام ہے اسلام. وہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام. وہ دن رات کی مصروفیت ہے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس میں چند عبادات ہیں مختصر، 5 نمازیں، سال کے بعد روزے. حج اور زکوٰۃ پیسے والے کا کام ہے، وہ مالدار غریب کا کام نہیں ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے کسی طرح، کوئی سوائے بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو معافی ہے، ورنہ کوئی معافی نہیں ہے. اور 1440 سال، اب 1440 ہجری ہے، اگر کوئی وقت نماز کے چھوڑ دینے کا مجھے نظر آتا ہے تو کربلا کی جنگ نظر آتی ہے کہ ظلم و ستم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، اور مظلوم جس عروج پہ تھا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. اور جب نماز کے لیے جب سورج ڈھلا یوں اور امام علی مقام کی نظر پڑی سورج ڈھل گیا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر آپ کے غلام، شمر سے کہو نماز پڑھنی ہے. سبحان نماز پڑھنی. تو انہوں نے آگے بڑھ کے اسے کہا چند لمحے رک جاؤ نماز پڑھنے. تو اس کمبخت نے کہا ہماری تلوار چلے گی تم پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی چھٹی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جنگ نہیں روکیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ پیغام دیں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. تو بچوں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا. اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی. نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا. معاذ ادویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی
کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لیں بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح، مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا، باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی مردوں کے لیے، تلاوت دی۔ پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ تو ایک میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں، مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو، کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا، بخیل بھی نہیں بنتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا، الٹا کھڑا ہو کے بھی وظیفے پڑے گا نا، اللہ اسے پیار نہیں کرے گا۔ اور ایک شیطان کی بات یاد آئی، ابلیس ملا ایک بنی اسرائیل کے عادت سے، انہوں نے کہا یار ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہ کیا؟ کہ تیرے یار کتنے ہیں، تیرے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا ایک شرابی میرا پکا یار ہے، ایک غصے والا جس کو غصہ تو سب کو آتا ہے، جو غصے میں پھٹ پڑے، کنٹرول نہ کرے گا، وہ میرا بڑا، اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں کہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمت شراب پکا یار ہے، بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، پھر وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں، وہ میرا پیر بن جاتا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، اللہ سے معاف کرنا مانگو، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت مانگو، اس کی محبت مانگو، اللہ کو سخی سے پیار۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور آج غربت کا دور ہے، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو، کتنے کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عبادات کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے دن رات کیسے گزرے۔ تو آپ سب بچے بچیاں بیٹھے ہو، گھر کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی، بلکہ ماں باپ سے پہلے بیوی، خامد اور بیوی سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا وہ ماں باپ نہیں تھا، بہن بھائی نہیں تھا۔ کائنات کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خامد اور بیوی کے تھا، آدم اور حوا۔ آدم اور حوا اللہ تعالیٰ نے انہیں نکاح کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑا، نکاح کے ساتھ جوڑا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا، آپ سب کو معلوم ہوگا کیونکہ بڑی مشہور بات ہے، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین مرد آئے، ان سے حسین کوئی نہیں آیا۔ یہ بات بہت کم معلوم ہوگی کہ عورتوں میں جو آج تک پیدا ہوئیں، جو آگے پیدا ہوں گی، سب سے حسین عورت حضرت حوا پیدا ہوئی۔ تو ان کی ہائٹ تھی 130 فٹ، 130 فٹ ہائٹ تھی، جو جنت کی ہائٹ ہے۔
130 فٹ جنت کی ہائٹ، 130 فٹ پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر جو ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح کی آری ہے جس نے کاٹتے کاٹتے ہمیں چھوٹا کرتے 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 ہمارے قد یہاں تک پہنچا دیے۔ جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو دوبارہ 130 فٹ پہ ڈال دے گا۔ تو پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے خامند اور اس کائنات میں قائم کیا وہ خامند اور بیوی۔ اب یہ زندگی کیسے گزرے، یہ اللہ کی قسم، دنیا میں گھر ٹوٹے پڑے ہیں، خاندان ٹوٹے پڑے ہیں، اور مغربی دنیا نے شادی ویسے ہی چھوڑ دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے۔ زندگی برداشت کا نام ہے، زندگی صبر کا نام ہے،